8 اکتوبر 2005 قیامت کا دن، پاکستان کی تاریخ کا وہ سیاہ ترین دن جب زمین لرزی، پہاڑ کانپے اور بستیاں ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ ٹوٹی عمارتیں، پھٹے ہوئے راستے، اڑتی گرد بچوں کے بستے، ٹوٹی تختیاں، تباہ سکولوں کے مناظر، یہ سب صبح 8:52 پر ایک زوردار جھٹکے نے آزاد کشمیر، مانسہرہ، بالا کوٹ اور ہزارہ کے پہاڑوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ ریکٹر سکیل پر اس زلزلے کی شدت 7.6 تھی۔ چند لمحوں میں زندگیاں اجڑ گئیں، خواب بکھر گئے، فوجی، جوان اور شہری ہاتھوں سے ملبہ ہٹا رہے تھے، ایمبولینسیں، خیمے، اسپتالوں کے باہر ہجوم، تقریباً 87,000 جانیں ضائع ہوئیں اور 75,000 سے زائد زخمی اور 35 لاکھ سے زائد لوگ بیگار ہوئے۔ مانسہرہ اور بالا کوٹ کے گاؤں صفائے ہستی سے مٹ گئے، بچے ملبے تلے دب گئے اور ماؤں کی چیخیں آسمان تک گونجتی رہیں۔ فوجی جوان امداد تقسیم کرتے ہوئے ہیلی کاپٹرز خیمے اور خوراک پہنچا رہے تھے۔ غیر ملکی امدادی ٹیمیں، اقوام متحدہ کے خیمے، بچوں کے چہروں پر امید۔ رضاکاروں کی آواز دنیا نے دیکھا، پاکستانی فوج، ریسکیو ورکرز اور عام لوگ کس طرح ہاتھوں سے زندگی تلاش کرتے رہے۔ دنیا بھر سے امداد پہنچی، ترکی، چین، سعودی عرب، امریکہ، اقوام متحدہ اور دیگر ملکوں سے درد میں شریک ہوئے۔ نئی تعمیر ہوتی سکول عمارتیں، بچے خیمے اسکولوں میں پڑھتے ہوئے، تعمیراتی مزدور، فوجی انجینئرز، ایرا کے پروجیکٹس، بالا کوٹ کا نیا شہر، مظفر آباد کی بحالی، اس سارے سانے نے پاکستان میں نئی سوچ کو جنم دیا۔ ایرا ڈیزاسٹر مینجمنٹ سسٹم مضبوط کیا۔ یہ زلزلہ صرف تباہی ہی نہیں، ایک پیغام تھا۔ ایمان، ہمت اور اطاعت کے ساتھ ملبے سے بھی نئی زندگی جنم لیتی ہے۔ شہداء کے چہرے، آسمان کی طرف اڑتے کبوتر، سورج غروب ہونے کا منظر۔ آج 8 اکتوبر کو ہم سب شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے 20ویں برسی منائیں گے۔ جنہوں نے اپنی جانیں اس زلزلے میں قربان کی، ان کی یاد زندہ ہے وادیوں کی خاموشی میں اور ان ماؤں کی آنکھوں میں جو آج بھی اپنے بچوں کی راہ دیکھتی ہیں۔ یہ زمین ہلی ضرور مگر قوم جاگ گئی۔ افسوس، صد افسوس کہ جو لوگ اس وقت بے گھر ہوئے وہ آج تک اپنے مقام پر مکمل بحال نہیں ہو سکے۔ ایرا نے بکریال سٹی کے مقام پر ایک نیا شہر بسانے کا جو منصوبہ بنایا وہ آج بھی التوا کا شکار ہے۔ آج بھی عوامی نمائندے طفل تسلیاں اور دعائیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ شہداء کی قبروں پر فاتحہ خوانی کی جائے گی اور ورثاء مایوس اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے۔ مگر افسوس کہ بالی کے نام پر آنے والی جو امداد تھی وہ اس مقام پر تو نہ خرچ ہو سکی اور ملک کے دیگر شہروں پر اس کو خرچ کیا گیا۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ اس متاثرہ علاقوں کی بحالی کو یقینی بنایا جاتا، ان شہروں کو آباد کیا جاتا اور متاثرین کو ان میں لا کر بسایا جاتا۔ لیکن آج بھی متاثرین منتظر ہیں کہ کب انہیں بکریال سٹی جیسے شہر میں منتقل کیا جائے گا۔ اس وقت کے ضلع ناظم سردار محمد یوسف اور اس کی ٹیم نے بالی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور یقیناً اس وقت ان کا کردار تاریخ کے اوراق میں سنہری حروفوں سے لکھا جائے گا۔ میر افضل گلزار، DMM نیوز، مانسہرہ۔